اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھنا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کو کسی دوسرے نام سے موسوم کریں گے، یعنی پکاریں گے۔ ان کے سروں پر گانے والی عورتیں آلات موسیقی کے ساتھ گیت گائیں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ آج کے زمانے میں خطرناک ترین گناہ جس نے لوگوں کی ایک عظیم اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہ موسیقی کے آلات یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کا بے تحاشا استعمال اور گانے سننا ہے، جو کہ اکثر اوقات ہیڈ سیٹ یا ہیڈ فون کے ذریعے سروں کے اوپر سے ہو کر کانوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ گانا بجانا دل کے امراض پیدا کرنے، اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کرنے اور قرآن مجید کے سننے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ اہل علم نے الحول الحدیث کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد گیت گانا اور آلات موسیقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گانا سننے کو زنا اور شراب نوشی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی یعنی میوزک کو جائز کر لیں گے۔ عصر حاضر میں موسیقی یعنی میوزک کی بیماری اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کے لیے اسپیشل ٹی وی چینلز بنائے گئے ہیں جن کا کام صرف انواع و اقسام کے گانے پیش کرنا ہے، جبکہ بعض دوسرے چینلز کا کام صرف یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے پاپ میوزک اور عیاشی وغیرہ فحاشی کے پروگرامز ہی پیش کرتے رہیں۔ ان میں خبروں یا تلاوت قرآن کریم کے لیے معمولی وقفہ بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ صورتحال قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی صداقت کی دلیل ہے۔ ایک بندہ مسلمان کے لیے ان سے بچنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گانا اس طرح دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے، بہقی کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو تمام گانے بجانے اور آلات موسیقی اور ان تمام حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے دین کا کام آسان بنا۔ یا اللہ جنت میں جانے والا بنا۔ یا اللہ جہنم سے بچنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔